روایت موجود ہے، جس کا راوی شیعہ سنی دونوں کے ہاں متفق ہے کہ ہاں یہ روایت موجود ہے. سنیوں کی روایت الگ ہے، شیعہ کی بھی الگ موجود ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ما تزوجت شیئا من نسائی وما تزوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاءنی به جبرائیل من ربی عز وجل او کما قال. سیرت کی کتابوں میں روایت موجود ہے. فرماتے میں نے اپنی زندگی میں کوئی عورت ایسی نہیں کہ جس سے نکاح کیا ہو، یا کوئی میری بیٹی ہو جس کو میں نے کسی داماد کے سپرد کیا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہو. جب خدا کی وحی آئی ہے اس عورت سے نکاح کیا، اور خدا نے جس داماد کو میرے لیے منتخب کیا میں نے اس کو بیٹی دی. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا، ہمیں تو ایک طرفہ ون سائڈڈ پروپیگنڈا یاد ہے. ہمیں تو یہی پتہ نہیں کہ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں. ہمیں ایکٹریسوں کے نام یاد ہیں، بدماش عورتوں کے نام یاد ہیں، آوارہ آدمیوں کے انسانوں کے نام یاد ہیں. جس اہل بیت کے نام پر ہمارے مولوی تک روٹیاں کھاتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں کہ نبی کی بیویاں کتنی ہیں، بیٹی کی ان کی اولاد کون سی. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. اللہ کرے گا آپ سننے کے بعد کچھ نہ کچھ یاد رکھیں گے. تو حضرت ام حبیبہ نام ان کا ہے، رملہ امیر معاویہ کی ماں سے ستیلی باپ سے حقیقی بہن ہے، اور ان لوگوں میں شامل ہے جو السابقون الاولون ہیں کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر اس وقت میں کلمہ پڑھا جب نبی کے چچے کلمہ پڑھنے سے پرہیز کر رہے تھے. حمزہ بھی 2.5 سال کے بعد آئے. عباس فتح مکہ کے قریب آئے، بات سمجھ آئی. ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا. ابو طالب نے شفقت کی، کھانا بھی کھلایا، پاس بھی رکھا، کلمہ نصیب نہیں ہوا. بقیہ چچے پہلے مر گئے. طاہر کو حضور نے بچپن میں دیکھا، انہوں نے کھلایا. 2 ہی چچے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، العباس اور حمزہ، اور یہ بہت بعد میں آئے. امیر معاویہ کے گھرانے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کا باپ مسلمان نہیں تھا، تو خود بھی اس وقت کلمہ گو نہیں تھے. ان کے بڑے سوتیلے بھائی یزید الخیر الفیاض وہ بھی مسلمان نہیں تھے، ان کی اور بہنیں چھوٹی تھیں. یہ بہن ان کی اس وقت میں مسلمان ہوئی جب امیر معاویہ کا پورا گھرانہ کافر تھا. جب نبی کا پورا گھرانہ کافر تھا سوائے 2 آدمیوں کے. بات سمجھ آئی؟ علی مرتضیٰ بچپن میں، اور ان کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار شہید جو علی مرتضیٰ سے 10 سال بڑے تھے، وہ مسلمانوں میں 30ویں یا 31ویں آدمی جنہوں نے کلمہ پڑھا. ان 2 کے سوا نبی کے خاندان کے علاوہ حضرت امیر معاویہ ہو یا کوئی، کسی گھر میں کلمہ پڑھنا آسان ہی نہیں تھا، جان ہتھیلی پر رکھنے کے برابر تھا. تو حضرت رملہ، ان کی شادی ہوئی عبید اللہ بن جاش سے، اس سے بچی پیدا ہوئی جس کا نام حبیبہ تھا. وہ بعد میں طائف کے خاندان سے بیاہی گئی. وہ بچی اس بیوی کا خامن مر گیا حبشہ میں، وہ بیوہ ہوئی. اللہ تعالیٰ کی مرضی میں یہ تھا کہ یہ عورت ازواج مطہرات کے امہات المومنین اور اصل اہل بیت کی زمرے میں شامل ہو. اس کو وہ عزت نصیب ہوئی جو دنیا کی بادشاہ شادیوں کو نصیب نہیں. اللہ کے رسول نے پیغام قبول کر لیا، صحابہ کی بات مانی. پھر 10-15 صحابہ کا ایک وفد فوجی دستے کی شکل میں مدینہ منورہ سے حبشہ روانہ کیا. انہوں نے جا کے اس وقت کے حبشہ کے مسلمان گورنر حضرت اسامہ نجاشی کو پیغام دیا. اسامہ نجاشی حضور کے وکیل بن گئے، اور ان میں حبیبہ کے وکیل ان کے قبیلے کے آدمی سید بن عاص بن گئے. خطبہ ہوا، گورنر کی گھر والیوں، بیٹیوں نے، بہوؤں نے، بیویوں نے ہدیہ بھیجا مومن حبیبہ کو. تو باندھی آئی، اس کا نام بھی ابرہہ تھا. اس نے آ کر رومال اور کوئی زیور خوشبو دی. تو فرمانے کی کیا بات ہے؟ کہیں گے بی بی مبارک ہو. کہیں گے کاہے کی مبارک؟ کہ آپ کے پیغمبر نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا. فرمانے کی میں بولتی نہیں، میں چپ تھی. میں خواب دیکھ چکی ہوں کہ چاند میری گود میں گرا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ کون سا چاند میری گود میں آنے والا. جو خوشبو وغیرہ تھا وہ تو لیا جا لیا. اس کے بعد زیور اپنا اتار کر اس کو دے گی. جتنا میرا زیور ہے اس خوشی کے اوپر سب کچھ قربان. مجھے اور کیا چاہیے؟ جس ذات کے لائے ہوئے دین کی خاطر میں نے مکہ چھوڑ کر حبشہ کی مجبوری کی زندگی قبول کی ہے، آج اس کے ساتھ نکاح کے بعد مجھے دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو مال وہیں پر دے دیا. وہ کہیں گے ہم واپس نہیں لیں گے کیونکہ ہمیں مجھے رکھنا نہیں ہے. پھر وہ اپنا باندھی مسلمان ہوئی، اور جب صحابہ کرام حبشہ سے ہجرت کر کے واپس مدینہ منورہ میں پہنچے تو ام حبیبہ کو تاکید کرنے کی کہنے لگی اپنے نبی کو جا کر میرا سلام کہنا، ہاں بلغ عنی السلام، اور کہنا کہ ادعو لی من اللہ، اپنے نبی کو کہنا میں تیری دعا کرنے میرا انجام اچھا ہو جائے. تو ام حبیبہ فرماتی کہ جب میں نے مدینے میں آ کر حضور کو عرض کیا فکان یتبسم، حضور میری باتیں سن کر ہنستے رہے، مسکراتے رہے، اور اس کے لیے دعا فرمائی. آپ خوش قسمتی کا اندازہ کریں. تو یہ وہ دور ہے. اس وقت حضور علیہ السلام کی طرف سے حبشہ کے مسلمان گورنر نے نائب بن کر اپنی مرضی سے اپنی حیثیت کے مطابق 400 اشرفی مہر حضور کا ادا کیا. 400 اشرفی، جس کی عربی میں قیمت اس دور کے سکے کے مطابق 4000 درہم ہے، اور ہمارے ملک کے وزن کے مطابق یاد رکھیں اس کا وزن بنتا ہے 150 تولہ. 150 تولہ سونے کی قیمت ذرا بنائیے.
150 تولہ سونا تھا وہ جو 400 دینار کی شکل میں اسامہ نجاشی نے حضور کا مہر ادا کیا، 4.5 لاکھ۔ تو جو صاحب آج کل گدھے گھوڑوں کے مہر دے کر معروف کرتے ہیں، ان کے لیے بھی چیلنج اسلام میں موجود ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے تو 4.5 لاکھ روپیہ تیار رکھیں، اس کا مہر کی مثال بھی موجود ہے۔ تو عورتوں کو معروف کرنا کو کام نہیں، اگر عورتوں کی جلداری کرنی پھر نبی کے دونوں اصولوں پر عمل کیجیے۔ تھوڑے دینے ہوں تو 9,25,000 روپیہ، 133 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ یہ کم سے کم بی بی فاطمہ کا بھی یہی مہر، ان کی بڑی بہن ام کلثوم کا بھی یہی مہر، ان سے بڑی بہن رقیہ کا بھی یہی مہر، حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی سید زینب کبریٰ کہ جن کی اولاد ہوئی، لڑکا فوت ہو گیا جوانی کے قریب اور بیٹی بچی، اور وہ حضور کے زندگی میں رہی، ابو بکر عمر عثمان کی زندگی میں رہی، علی مرتضیٰ سے کوفے میں آ کر نکاح ہوا، اور بعد میں اس کا انتقال۔ بی بی امامہ جن کو حضور نے بچپن میں کھلایا کیا، گود میں اٹھا کر نماز پڑھی، سمجھے؟ یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا، یہ امامہ کی قسمت ہے کہ حضور جب سجدے میں جاتے تھے تو زمین پر کھڑی ہو جاتی تھی تو ہمیں ڈانٹ بھی تھی، اور جب حضور اٹھنے لگے وہ ساتھ جمٹ جاتی تھی، اٹھا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ تو نبی نے اولاد کے لیے دلداری کا وہ پہلو بھی دکھاتے جو کسی کو نصیب نہیں۔ تو یہ مہر بھی موجود ہے۔ اس لیے بھائی، دولہا میاں محمد معاویہ ہو یا محمد بلال ہو، تمہارے ابا نے پتہ نہیں کیا انتظام کیا ہے، انہوں نے روا روی میں کہہ دیا تو مہر تم پر واجب ہے کہ تمہاری یہاں ہونے والی بیویوں کا تم پر حق واجب ہے شرعی، یہ قضا نہیں ہوگا، ڈنڈے سے معاف نہیں کرایا جا سکتا۔ بیوی اپنی خوشی سے سب کچھ خامن کو قربان کر دیتی ہے، جس کی عزت خامن کے ہاتھ میں وہ پیسوں کو چاٹے گی۔ شریف عورتیں تو خامن کے لیے قربان ہو جاتی ہیں، موت قبول کرنے کی۔ تو یہ واجب سمجھنا اور ہر حال میں اس کو ادا کرنا۔ میرا نقطہ نگاہ تو اس مسئلے میں یہ ہے کہ جب بیوی سے پہلی ملاقات ہو تو اپنے ہاتھوں سے مہر اس کے سپورٹ کریں کہ یہ تیرا ہدیہ ہے جو پیغمبر اسلام کی شریعت میں مقرر ہوا، تیرے وجود کی قیمت نہیں، وجود کی قیمت تو اللہ کو معلوم ہے، مسلمان کے وجود کی بہت بڑی قیمت ہے جس کو بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ 2-3 باتیں موٹی موٹی مجھے عرض کرنی تھی، وہ ہو گئی۔ یہ کیوں کہتا ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں، اس کے بعد میں نکاح کے الفاظ پڑھوں۔ 1949 کی بات ہے، دلی والے رئیس التبلیغ حضرت مولانا محمد ریاض دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں، خلفاء میں، ان کے پہلے گھڑے ہوئے تبلیغی جماعت کے کارکنوں میں ایک شخص مولانا نور محمد میواتی، بہت نیک آدمی، بڑے حجیب مبلغ تھے۔ وہ ملنے کے لیے تشریف لائے، ان کے ساتھ 5-10 آدمی اور بھی تھے۔ تو مجھے بج میں روم نے فرمایا کہ جاؤ بھائی ان کے لیے کوئی ناشتے کی چیز لاؤ، میں کہیں فرمائے ان کے کیلے لے آؤ۔ میں بھاگا ہوا گیا، سائیکل میں نہیں چلاتا تو کچھ بھی نہیں، چاہے نزدیک ہے لیکن آنے جانے میں 10-12-15 منٹ لگ گئے۔ تو آتے جھاڑ پڑی کہ اتنی دیر میں کہی میں تو کھڑا بھی نہیں ہوا، واقف آدمی تو کیلے لے آؤ، چائے پلائی۔ تو فرمانے لگے کہ مولوی نور محمد صاحب کوئی واقعہ بتائیے۔ تو مولوی نور محمد صاحب نے ایک بات بتائی، فرمانے کہ حضرت ہمیں تو حضرت دہلوی کی تبلیغ کی قدر اب آئی۔ کہ وہ کیسے؟ لگا کہ جب ہم مکہ مکرمہ میں ہم پہنچے تو ہم نے سوچا کہ ہم ہندوؤں کی اولاد اور یہ خدا کا گھر، رسول اللہ کی پیدائش کا مقام، جہاں صحابہ پیدا ہوئے، اس کے اندر ہم تبلیغ کریں۔ خود فرمایا منظور محمد صاحب نے، کیونکہ بہرحال ہمیں حکم تھا کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے ماحول میں بھی تبلیغ کرو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ سے چلے تو مدینہ منورہ پہنچے، شہر کے باہر نکلے، حکم کے مطابق تبلیغ شروع کی تو سامنے بڑے آدمی کے بجائے ایک زمین کے کنارے پر ایک چھوٹی معصوم بچی مل گئی۔ آپ بولے کہ لبیک تعال، بچی بیٹی آ گئی۔ میں کہا من انت؟ مسلمتن، اچھا مسلمان کہاں؟ کہیں گے تعلم الاخلاص، سورۃ الاخلاص یاد ہے؟ سورۃ الاخلاص آپ کو پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں؟ قل هو اللہ، اس کو سورۃ الاخلاص کہا گیا، کہیں گے بالکل یاد ہے۔ تو اس بچی نے جو پڑھا وہ میں آپ کو پہلے سناؤں۔ تو موجود مصاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا سورۃ اخلاص پڑھو، تو وہ کہنے لگی اللہ احد اللہ الصمد لا بنت ولا ولد ولا 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 ولد۔ تو میں حیران ہو گیا کہ 1400 برس گزر چکے ہیں، یہ وہ شہر جہاں نبی کریم آرام فرما ہے، جہاں 10 برس خدا کی وحی نازل ہوئی ہے، یہاں پر 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ نے نبی کی خدمت میں حاضری دی ہے، جبریل نے ہزاروں پھیرے کیے ہیں۔ اس شہر کی بچی 1400 برس کے بعد وہ قل هو اللہ پڑھ رہی تھی جو اسلام کے بدترین دشمن غلام احمد قادیانی کی روحانی ابو جد مسیلمۃ الکذاب نے گھڑی۔